إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حضرات محترم، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب بھی کوئی نبی یا رسول اپنی قوم کے اندر آیا تو اللہ نے اپنے آخری نبی کی خبر انہیں دی، خصوصاً یہود جن پہ تورات نازل ہوئی، عیسائی جن پہ انجیل نازل ہوئی، ان کے نبیوں کی زبانوں سے اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ جو کچھ میں اپنی کتاب میں تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپانا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی انہوں نے اللہ کی واضح آیات کے ہوتے ہوئے بھی بہت سی باتیں اپنی قوم سے بھی چھپائیں۔ ان کے علماء نے اللہ کی کتابوں کے متعلق بددیانتی اور خیانت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشین گوئیاں تورات میں یا انجیل میں تھی انہیں چھپا دیا۔ بدقسمتی سے آج امت اسلام کے اندر بھی بہت سے ایسے علماء ہیں جن کے سامنے واضح آیات موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کا انکار سیدھا تو نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن نہیں مانتے، یا اس کی تعویل کرتے ہیں یا ان آیات کو چھپا جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کسی جاننے والے سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، اسے اس مسئلے کا پتہ ہے، لیکن وہ اس لیے چھپا جاتا ہے کہ وہ اس کی زد میں خود آ رہا ہے، یا اس کا مفاد اس کے خلاف ہے، یا اس کا فرقہ اس کے خلاف ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے آگ کی لگام پہنائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب گھوڑا چلتا ہے نا اس کے منہ میں لگام ڈالی ہوتی ہے، تو ایسے بدنصیب لوگوں کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی کہ اللہ نے تمہیں علم دیا تھا، تو نے کیوں یہ سب کچھ کیا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا فرمان سناتے ہوئے بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ اگر میں نے یہ آیت نہ پڑھی ہوتی تو میں کبھی بیان نہ کرتا جو ہم سورۃ بقرہ کے اندر پڑھائے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ما انزلنا من البینات، جو اللہ نے ان پہ واضح دلائل اتارے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگوں کے لیے کتاب کے اندر بیان کیے ہیں وہ چھپا جاتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، ایسے علماء پر اللہ کی لعنت ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہے ان پہ، وہ کوئی بھی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب پکڑا اللہ نے پختہ عہد ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے کتاب دی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم نے لوگوں کو واضح طور پہ بیان کرنا ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کسی بات کو نہیں چھپانا۔ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے نبی مکرم کی ذات مطہرہ پر، اگر کسی آیت میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی ایسا لفظ آیا ہے جس میں ڈانٹ ہے تو آپ نے اسے چھپایا نہیں۔ اب سورۃ عبسہ پڑھ کے دیکھ لیں، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا، یہ آیت پڑھ کے دیکھ لیں کہ کسی نبی کے جب بدر کے قیدیوں کا فدیہ لیا تو اللہ نے اس بات پہ بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کو بیان کیا، چاہے وہ اپنے حق میں ہے یا اپنے مخالف ہے۔ تو یہود نے اور عیسائیوں نے پہلی لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان سے عہد لیا گیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کو واضح طور پہ بیان کرنا ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کوئی بات نہیں چھپانی۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے جی اللہ سے ایگریمنٹ کیا تھا، انہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے اپنا ایمان ہی بیچ دیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ کہتے ہیں بہت برا ہے جو کچھ انہوں نے بیچا ہے۔ حقیقتاً جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا، چاہے وہ سودا بیچنے کے لیے بیچے یا دین بتانے کے لیے بیچے، حقیقتاً وہ سودا نہیں اپنا ایمان بیچ رہا ہے، اور اسے احساس ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، نہ گمان کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی عالم دین سے پوچھا اور وہ بات کو چھپا گیا نبی کریم کے متعلق۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری کتاب میں ہمیں علم ہے کہ پیشین گوئیاں رسول اللہ، کہنے لگے ہے ہی کوئی نہیں، آپ خاموش ہو گئے۔ تو اپنے ساتھیوں سے جا کے کہنے لگا دیکھا میں نے کیسا الو بنایا، العیاذ باللہ، یعنی خوش ہوئے۔ اور ایسے آج بھی لوگ موجود ہیں، سننے والے کو پتا چل رہا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ خاموش ہو جاتا ہے اپنی شرافت کی وجہ سے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی بات سچ ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے الو بنا دیا لوگوں کو، حقیقتاً وہ خود الو ہے، جو اللہ نے اسے علم دیا ہے اسے چھپا رہا ہے۔ تو کہاں یفرحون، خوش ہوتے ہیں بما اتوا، جو انہوں نے کیا، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور اس بات کو بڑا پسند کرتے ہیں ان باتوں پہ بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کی نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے سیاستدان، ہمارے یہ لیڈران کرام، ان کو دیکھ لیں، کرنا کرانا کچھ نہیں، بس یہ کہ ہماری تعریف کی جائے کہ ہم بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، لوگوں کے بہت خیر خواہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، یہ کبھی بھی گمان نہ کریں کہ یہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ یعنی جو لوگ
دوسروں کو اپنے طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں بیوقوف بنایا ہوا ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے جو کام کیا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِعَذَابٍ، وہ یہ کبھی گمان نہ کرے کہ وہ اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ العیاذ باللہ، آج دنیا میں تو ہم بڑے چلاک مکار بنتے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ مکاریاں نہیں چلیں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے حضرت انسان تجھے احساس نہیں ہے کہ آج اگر کوئی چھوٹا موٹا کسی کو منصب مل جاتا ہے تو وہ فرعون بنا بیٹھا۔ اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کی بادشاہی تو اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو ہم پیچھے یہ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ اگر کسی بدبخت کو، کسی بددیانت خائن کو، کسی ڈکیت چور یا قاتل کو نہیں پکڑتا تو اسے مہلت اس لیے دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہ بڑھا لے جتنا بھی چاہتا ہے، کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو پھر اللہ کہتے ہیں میں اس سے حساب لوں گا۔ اس لیے اگر کسی انسان کو مہلت ملتی ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید اللہ مجھ پہ بڑا راضی ہے، اسے اپنے آپ پہ رونا چاہیے کہ اللہ مجھ پہ اتنا ناراض ہے، اتنی کوتاہیوں کے باوجود مجھے نہیں کچھ کہہ رہا۔ اور جس کو کسی کوتاہی پہ اللہ پکڑ لیتا ہے نا، حقیقتاً اس سے اللہ محبت کرتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بعض لوگوں کو اس لیے پہنچاتے ہیں کہ یہ بڑے عذاب سے بچ جائے، اس سے پہلے رجوع کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے، ایسی باتوں میں ہمیں ہٹ درم نہیں، ہمیں نرم دل بنائے تاکہ ہم اللہ رب العزت کی نصیحت کو سنیں اور اسے قبول کر لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔